اور میں بتانا چاہتا ہوں، درد دل کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں میں جو خواتین کے زیورات تھے وہ بھی انہوں نے بیچ ڈالے ہیں، وہ بھی ختم ہو چکے ہیں. اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بیچ رہے ہیں اور صبح شام کی روٹی کے لیے انتظام کر رہے ہیں. اور ریاست ہے کہ کوئی متبادل روزگار کا انتظام کیے بغیر ان پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں ماننا پڑے. اس وقت حالات کیا ہیں؟ ہم نے کہا تھا کہ جو آپریشن آپ فاٹا میں کر رہے ہیں، سوات سے شروع کر رہے ہیں، ہم نے اس وقت بھی اس حکمت عملی پہ اعتراض کیا تھا. آج دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ہماری فوج، ہماری ایجنسیوں، جنرلز، ان کی بنائی ہوئی حکمت عملی، اس کے نتائج اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا دہشت گردی ختم ہوئی یا اس سے کئی گنا اور زیادہ بڑھ گئی. اور مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ریاستی رٹ ختم ہو چکی. عوام مسلح تنظیموں کے رحم و کرم پر ہے، کوئی شخص اپنے ماحول میں محفوظ نہیں. اور یہ معلوم نہیں ہو سکا آج تک کہ ہمارے ادارے واقعی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں یا دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر وہ قبائلی علاقوں کے معدنی ذخائر پہ قبضہ کر رہے ہیں. وہاں تک رسائی کے لیے اپنا جواز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اپنا اعتماد بھی کھو بیٹھے. اب لوگ نہ فوج کو آپریشن کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، نہ اس پر وہ اعتماد کر رہے ہیں. اگر ہمارے اداروں پر اور ہماری فوج پر عام آدمی کا اعتماد ختم ہو جائے گا، آپ بتائیں کہ امید کی آخری جگہ کیا رہ جائے گی ہماری. ہم اس کے لیے فکر مند ہیں. نہ ہم فوج کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہم ملک کی دفاع کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی پالیسیوں کے رخ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. وہ گھمنڈ میں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. خدا جانے کس کے لیے کر رہے ہیں، اور خدا جانے عالمی کون سی قوتیں ہیں جو ان کی حکمت عملی پر مطمئن ہیں، لیکن پاکستان کا عوام مطمئن نہیں. اس کا اپنا بھائی اور اپنا گھر مطمئن نہیں ہے، ان کے اپنے مائیں اور بہنیں مطمئن نہیں ہیں. ہمیں کس طرح اعتماد میں آپ لیں گے؟ ہم آپ کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمیں کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بھی معلوم ہے آپ سیاست کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، آپ پارلیمنٹ کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کو اپنے گھر کی لونڈی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں. سب کچھ معلوم ہے. ہماری نیتی بھی آپ کو معلوم ہے اور آپ کا کردار بھی ہم، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان حالات سے ہم نکلیں، باعزت راستہ اس کے لیے نکالیں. اس کی ذمہ داری جتنی ہمارے اوپر ہے کہیں زیادہ ان کے اوپر ہے. ہم نے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو کر واپس لوٹے. ہم نے دو ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کے راستے کھول دیے تھے. آج اس پر پانی پھیرا جا رہا ہے. کیوں؟ کس کی خوشنودی؟ پاکستان کے مفاد میں؟ قطعاً نہیں. پاک افغان بارڈر پر رہنے والے پاکستانی جس میں زیادہ تر پشتون لوگ ہیں، آج چمن کے کیا حالات ہیں؟ ان کے روزگار ختم ہو چکے ہیں. اور میں بتانا چاہتا ہوں، درد دل کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں میں جو خواتین کے زیورات تھے وہ بھی انہوں نے بیچ ڈالے ہیں، وہ بھی ختم ہو چکے ہیں. اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بیچ رہے ہیں اور صبح شام کی روٹی کے لیے انتظام کر رہے ہیں. اور ریاست ہے کہ کوئی متبادل روزگار کا انتظام کیے بغیر ان پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں ماننا پڑے گا، جبکہ یہ چیزیں چلنے والی نہیں. انگور اڈا کے لوگ جو جنوبی وزیرستان کا آخری شہر ہے، بارڈر کا گاؤں ہے، کسی زمانے میں گیا ہوں وہاں، اور مجھے یاد ہے میری رات افغانستان میں تھی اور میں جلسہ پاکستان میں تھی. ڈیورن لائن ایک ایسی لکیر ہے کہ جس نے نہیں دیکھا کہ گھر کے کمرے جو ہیں افغانستان میں ہے اور صحن پاکستان میں، گھر کا صحن افغانستان میں ہے اور کمرے پاکستان میں ہے. جنہوں نے نہیں دیکھا کہ مسجد کا محراب افغانستان میں ہے اور ان کا صحن پاکستان میں ہے، امام افغانستان میں کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی پاکستان میں کھڑے ہوتے ہیں. کیوں اس بات کا ادراک نہیں ہے ان لوگوں کو؟ تمام قبائل کو دیکھیں، باجوڑ سے لے کر جنوبی وزیرستان اور پھر جائے افغانستان تک، چمن تک، قوم ادھر رہ رہی ہے، زمینیں ادھر ہیں، قوم ادھر ہے، زمینیں ادھر ہیں. یہ انگریز کی لکیر تھی. انگریز کی لکیروں پر آپ ملکوں کو اور ملکوں کے عوام کو اور قوموں کو کس طرح تقسیم کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنے روزگار کے لیے وہاں لوکل سطح کا کوئی انتظام کرنا ہوتا ہے. آپ ان کے وہ مواقع بھی ان سے غصب کر رہے ہیں، ان سے چھین رہے ہیں اور عنوان دیتے ہیں پاکستانی مفاد. سمجھنے کو ختم کر رہے ہیں ہم لوگ. خدا نہ کرے کل کوئی کہنے والا کہہ جائے گا کہ عوام کو تو کہا جا رہا ہے کہ تم سمگلنگ کر رہے ہو، جبکہ عوام سمگلنگ نہیں کر رہے. عوام اپنے روزگار کے لیے دن رات کی محنت کر رہے ہیں. اگر سمگلنگ کرتے ہیں تو پھر بڑی سمگلنگ کے بڑے مچھر بھی تو آپ لوگ ہیں. آپ کی ناک کے نیچے لوگ کرپشن کرتے ہیں تو لوگوں پر
کیا ظلم کیا جا رہا ہے, کیوں کیا جا رہا ہے. تورخم اور باجوڑ سے لے کر سرحد کے اوپر رہنے والے لوگوں پر زندگی عذاب کر دی گئی ہے. تو ملک کیا بنے گا؟ کیا پھر ایک نیا شیخ مجیب الرحمان تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ پھر کسی کے سر ملک کو توڑنے کا الزام تھوپنے کے لیے بندے تلاش کیے جا رہے ہیں؟ تو سنبھلنا ہوگا, ہمیں مسئلے کو حل کرنا ہوگا. اور جمعیت علماء اسلام سوچتی رہی کہ شاید ہمارا ملک, ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری بیوروکریسی اپنے عقل و خرد کی بنیاد پر ان عام لوگوں کی مشکلات کو حل کر دے گی. لیکن اگر وہ جبر کا راستہ لے گی تو پھر جبر کے مقابلے میں ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. معاملے کو معقولیت کے ساتھ حل کرنے کی کوشش, تعاون کے لیے ماحول بنایا جائے. ہم ملک کے لوگ ہیں, ہم اس ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ نے ہر اس ماحول پہ آگ لگائی ہے جس ماحول میں تعاون کیا جا سکتا ہے. اس ماحول سے نفرتوں اور شکایتوں کے شعلے بھڑک رہے ہیں. کہاں کھڑا کر دیا پاکستان کو تم؟ اور ناز ہے اپنے عقل و خرد پر. آپ کے پاس عقل و خرد نہیں ہے, آپ کے پاس صرف طاقت اور طاقت کا نشہ ہے. تو اس بنیاد پر ہمیں تو سوچنا چاہیے. بدقسمتی سے جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو ہمارے جاسوسی ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں. وہ پورے انتخابی نظام کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں, یہاں تک کہ پولنگ اسٹیشنوں کی سطح پر جا کر وہ انتخابات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. نتائج تبدیل کیے جاتے ہیں. 2018 کا الیکشن ہوا, ہم نے اسی بنیاد پر اس کو مسرت کیا, اور آج 2024 کے الیکشن کو بھی جمعیت علماء اسلام نے اسی بنیاد پر مسترد کیا. ہم خوب جانتے ہیں کہ ہمارے ہی ہم سفر انہوں نے آج اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم کر لیا اور اقتدار میں جا کر بیٹھ گئے, لیکن ہم نے اپنا اصول نہیں بدلا. اور ہم آج سے اعلان کرتے ہیں کہ اگر آئندہ بھی پاکستان کی اسمبلیوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی گئی, نتائج تبدیل کیے گئے, تو پھر یہ جنگ جاری رہے گی. ہم سرنڈر نہیں ہوں گے. جو قوتیں ایسا کرتی ہیں ان کو عوام کے سامنے سرنڈر ہونا پڑے گا. پھر یہ جنگ ہے, پھر یہ جنگ جاری رہے گی. اور جو بھی نتائج ہوں ہم ان نتائج کو قبول بھگتنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ.